ایک اسکیم کے اوپر بات کرنی ہے. آپ نے ایک پنجابی کی کہاوت سنی ہونی ہے نا کہ کہتے ہیں کہ ایک میں شکلوں گوجی تے اتوں پیکنگ بڑھیا دے رہا. آلریڈی ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. بے روزگاری کے مسائل, سیکیورٹی کے مسائل, یعنی کہ اس طرح پتہ نہیں کتنی کی چیزیں ہیں, کتنے مسائل ہیں جن کو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. اور اس میں ایک اور اضافہ, میرے ساتھ ہیں مرزا اطمینان. ایک جو پرابلم, ایک اسکیم جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں ہم لوگ مرزا اطمینان صاحب کی زبان سے سنیں, کیونکہ یہ اسکیم اتنی قطعات ہوا ہے. السلام علیکم مرزا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا مرزا صاحب, آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے بچہ جو ہے وہ 10th میں ہے. جی اور آپ کی میسز کے نمبر کے اوپر ایک کال آتی ہے جی اور کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اریسٹ ہوا یا اس کو کتنے اغوا کیا ہوا ہے. یہ ذرا چھوٹی سی اسٹوری, ہم اس کو 3 حصے میں کریں گے تاکہ میری جو آڈینس ہے ان کو اچھے سے سمجھ بھی آ جائے. آپ پہلے مجھے یہ بات بتائیں کہ جب فون آیا تو انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ سر, پہلے تو یہ میں بتاتا چلو, فون آتا ہے میرے نمبر پہ نہیں, میری مسز کے نمبر پہ. اور آ کے انہوں نے سب سے پہلے میرے بیٹے کا نام لیا جی کہ جی آپ اس کے والد صاحب بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے میرا نام لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ وہی پرانا اسکیم ادھر سے آگے شروع ہو گیا کہ جی آپ کا بیٹا ہم نے یہ پکڑ لیا ہے جی فلانی جگہ پہ اپنے دوست کے ساتھ, اور اس طریقے سے بات شروع ہو گئی. اچھا, پکڑ لیا مطلب کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم Arrest کسی کر لیا. ایجنسی, اچھا انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایجنسی کے لوگ ہیں, ہم نے اریسٹ کر لیا ہوا ہے. جی 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 کہہ رہی ہو. تو جی آپ اس طریقے سے اگر فار ایگزامپل اپنے بیٹے سے بات کرنا چاہیں تو بات کر لیں. تو وہ انہوں نے بات بھی کروائی, ٹھیک ہے جی, جو کہ میں نے آواز پہچان لی. لیکن جو پریشانی والی سر بات تھی اس میں سوری, میں یہاں پہ ابھی آپ نے نا, میں کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. سر اچھا, میں صرف ابھی یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب انہوں نے کال کی, انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی آپ لوگوں سے کہ ہمیں کوئی پیسے چاہیے یا ایکسٹرا کچھ بھی ہوتا ہے نا ان کی جو, جی جی سر, کیسا کچھ کیا انہوں نے؟ کہ ہم اس کے اوپر پرچہ نہیں دیں گے, آپ اتنی اماؤنٹ ہمیں یہ ٹرانسفر کر دیں, اور یہ اس طریقے سے جو مطلب. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سیکورٹی ان کے ہمارا بہت ہی کنسرن ہے ہمارے اس کے ساتھ. دیکھیں, آپ کی مسز کا نمبر ایک فراڈ پرسن کے پاس جانا یا کسی کے پاس بھی جانا, جہاں کہ آپ اس کو آپ پروفیشنلی یا خود کو استعمال نہیں کرتے, کہیں پہ اس کا اندراج نہیں کرواتے, تو وہ پھر ایسے لوگوں کے ہاتھوں, یعنی کہ آپ کا نمبر جو ہے آپ کی مسز کا ایسے لوگوں کے ہاتھ کیسے لگا ہوگا؟ سر اس پہ جو میں نے اس کے اوپر سوچ کے دیکھا کہ میں اپنے بچے کے نام کے ساتھ اپنی مسز کا نمبر صرف ایک جگہ پہ دیا سر میں نے. اچھا وہ ہے ہمارے اسکول. اچھا ہاں جی. اچھا, یعنی کہ یہاں سے بچے کی ایک بیس بننی ہے, آپ کو لگا کہ یہ نمبر وہیں سے لیک ہوا ہے, ایسے ہی لگا آپ کو. اچھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ گزاری بات ہے, ہم کہتے ہیں کہ استاد باپ کا درجہ, تو ایسے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیچر, ایک ادارہ, ایک اسکول آپ کی جو سیکیورٹی ہے اس کو لیک کرے؟ سر سر اس میں تو سب کو پتا ہے. سوری, جیسے کہ پہلے بچے فار ایگزامپل جیسے ہی کوئی میٹرک سے مطلب ایگزام دیتا تھا, تو اگلے کالجوں سے ہمیں کالز آنی شروع ہو جاتی تھی کہ آپ فلانے بچے کے بات کر رہے ہیں, فلانے بچے کے پیرنٹس بات کر رہے ہیں. تو وہ کہتے جی ہمارے کالج وزٹ کریں. ہم اس ٹائم تو چپ رہے کہ چلے جی ہماری سیکورٹی بریچ ہو رہی ہے تو کالج تک کیا ہو رہی ہے نا جی, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہی ہو رہی ہے, نو ایشو. لیکن سر وہ بیچتی ہے سر, یہ کنفرم مطلب ہے نیوز کہ جو بھی سر یہ اسکولز ہیں یہ فری میں کالجوں کو نہیں پرووائڈ کرتے سر. آئی ایم شاکڈ. کون بھیجتا ہے؟ سر سارے اسکولوں والے, اور اسپیشلی جو کلرک حضرات بیٹھے ہوئے, مالگان حضرات نہیں کرتے ہوں, لیکن کلرک حضرات یہ سب بیچتے ہیں, تمام کالجوں کو بیچتے ہیں. اچھا, یعنی کہ یہ نمبر آپ کے بچے کے کالج سے گیا, جی سر, جو بھی ڈیٹا وہاں سے اسکول سے. آگے کچھ کہنا چاہیں؟ تو سر یہ بڑی الارمنگ تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہے کل کو اس طریقے سے میرے بچے کو کال آ جاتی ہے کہ جی آپ کے والد صاحب کے ساتھ فلاں کچھ ہو گیا ہے, اور وہ ادھر پہنچتا ہے اور وہ ادھر سے اغوا ہو جاتا ہے, تو پہلے ہی ہم اتنے پریشان ہیں تو مزید پریشانیوں میں اضافہ ہوگا سر. کوئی شک نہیں, بچہ تو جو ہوتا ہے وہ بہت معصوم, چھوٹا, اتنا زیادہ اس میں ہر ایک کی ڈیسیژن پاور, یعنی کہ ہر اینڈ سے وہ چھوٹا ہوتا ہے نا. تو اگر کسی کے بچے کو ایسا کہہ دیا جائے فون کے اوپر کہ آپ کا بچہ جو ہے, بچہ یا بچی, یہ ناظرین بہت جو ہے نا وہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے. ذرا امیجن کرتے ہیں کہ ایک آپ کا بچہ یا میرا بچہ یا میری بچی, کوئی بھی, اس کو یہ کہہ دیا جائے کال آئے سڈن
کہ آپ کا جو والد ہے فلاں فلاں چوک کے اندر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوا ہے، امیجن کریں کہ کیا ری ایکشن ہوگا اس کا، کیا کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ وہ سارے کام چھوڑ کے نا، بچہ ہو یا بچی، میں نے پہلے کہا، وہ سارے کام چھوڑ کے وہ سوچے گا بھی نہیں کہ یہ ریئل ہے یا فیک، وہ سوچے گا بھی نہیں، وہاں پہنچے گا اور وہاں پہ آگے جا کے جو بھی انہوں نے جال بچھایا ہوا ہو، جو فراڈ پرسن ہوتے ہیں، جال بچھایا ہوا ہو اس پہ جا کے پھنس جائے، امیجن کریں کیا ہو سکتا ہے؟ الارمنگ سچویشن. خاص جو چیز جو پیغام میں آپ تک لے کے جانا چاہتا تھا وہ یہی والی چیز کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں. اور ایسی چیزیں جو لیکس ہیں، یعنی کہ ڈیٹے کا لیک ہونا، نمبر ایسے لوگوں تک پہنچنا، یہ اب ہمارا کام تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ یہاں تک ہو سکتا ہے ہم احتیاط کر سکتے ہیں کہ ایسے، اگر آپ پروفیشنل نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، اپنے نمبر جو فیملی کے ہیں وہ غیر ضروری ان کا جو اندراج کسی جگہ کے اوپر نہ کرائیں. تو مرزا صاحب آگے پھر آپ نے کیا کیا اس کے بعد؟ سر اسکول والوں سے رابطہ کیا اور باقاعدہ پولیس سے بھی پوچھا اچھا. اس کا کیا ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ نمبر ٹریس نہیں ہوتا ہم سے، کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے اس نمبر کو ٹریس. میں نے باقاعدہ نمبر دیا. اچھا. تو وہ کہتے ہیں ہم نمبر ٹریس نہیں کریں گے، کوئی کے پی کے سے نکل آتا ہے، کوئی ادھر کے رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو ہم ان کو ٹریس نہیں کر سکتے نمبر کو. اسکول سے رابطہ کیا تو وہ صاف ظاہر ہے صاحب منہ کر گئے کہ جی ہم نے تو سیکورٹی بریچ کرتے ہی نہیں ہے، ہم کوئی ایک بھی. حالانکہ یہ ہر بندے کو پتا ہے کہ کالجوں کو الہام نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے سر، ادھر سے اسکولوں سے کالجوں میں بکتا ہے، کالجوں سے بکتا ہے یونیورسٹیز میں بکتا ہے. اور سر یہ پراپر جو ہے چین بنی ہوئی ہے سر، اور یہ سورس آف انکم ہے. آپ بلیم کر رہے ہیں اسکول کو، کالجز کو اور یونیورسٹی کو کہ یہاں سے سیکورٹی جو ہے نا اس ٹائپ کی وہ لیک ہوتی ہے. جی سر، آپ بالکل سر، میں مان لوں سر بالکل. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ سر چند پیسوں کی خاطر ہم اپنی جو سیکورٹی بریچ نہ کریں، اور جو اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز کو پابند کیا جانا چاہیے کہ جو ہم انہیں اپنی انفارمیشن دیتے ہیں وہ کسی صورت بھی وہ آگے بریچ نہ کریں. میرا صاحب ایسا نہیں تو ہو سکتا ہے نا کہ جیسے اخبار میں آپ پکوڑے کھاتے ہیں، سموسے کے لیتے ہیں، یعنی کس طرح کی چیزیں تو جب ردی ہو جاتی ہے یہ چیزیں جو ہیں، جب کسی کالج کے اندر، یہ میں پازیٹیو وے میں جا کے بات سوچ رہا ہوں، یعنی کہ میں دوسرا اس کا جو رخ ہے میں اس کو بہت کھانا چاہ رہا ہوں کہ جب ردی ہوتی ہے ہم بیچتے ہیں، اخبار اکٹھے ہو جاتے ہیں، کاپیاں کتابیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ہم بیچ دیتے ہیں. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کالج میں، یونیورسٹی کے اندر، جہاں پہ جو بھی ادارہ ہے، ردی بہت زیادہ اکٹھی ہو گئی، انہوں نے بھیج دی ہو، اور وہ والی رسی جو ہے وہ کسی ایسے بندے کے ہاتھ لگی ہو. رائٹ بھی ایسا نہیں ہو سکتا؟ سر مین چیز یہ کہ لسٹیں بنتی ہیں سر اسٹوڈنٹس کے نام کے ساتھ، آگے ان کا کانٹیکٹ نمبر، گارڈین کا نام، یہ باقاعدہ لسٹ بنتی ہیں. اور باقاعدہ ایک پیج کا جو 500 صرف 500 روپیز کے اگینسٹ یہ ایک اسکول کالج کو بھیجتا ہے اور کالج یونیورسٹی کو بھیجتی ہے. خیر ناظرین، ہم نے جو چیز سوچنے والی ہے وہ تو یہی ہے کہ آ جا کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ کر لینے سے کافی حد تک ہمارے بہت بڑے بڑے مسائل جو ہوتے ہیں وہ خود ہی حل ہو جاتے ہیں. ہم لوگ سگنل توڑتے ہیں نا، چھوٹا سا کام ہے، لیکن اگر میں صرف ایک چیز، یعنی کہ میں اپنی ذات کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ میں نے ایک چھوٹی سی اپنی غلطی کو سدھار لیا ہے، تو سوچیں ذرا کہ یہ کتنے لوگ ہیں جو حادثات کا شکار ہوتے ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ بیچارے گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بہت بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک سیکورٹی بریچ ہے، سیکورٹی ایک رسک ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کم از کم وہی کہ اپنی حد تک ایسی چیزیں ان سے بچنے کے لیے ان کا جو اپنا ڈیٹا جو ہے وہ جو غیر ضروری ہے اس کو ہم نہ کریں. میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، میں نہیں کہہ رہا کسی کالج کا پرابلم ہے، کسی یونیورسٹی کا پرابلم ہے، ایکس وائی زیڈ. ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ جہاں پہ لوگ اچھے ہوتے ہیں وہاں پہ برے بھی ہوتے ہیں، کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں، بیچ بھی لوگ، کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیٹا بیچتے بھی ہوں گے، نو ڈاؤٹ. تو ایک بات میں نے بہت بڑی بات کی، اپنے بچوں کو یہ چیز سمجھانی ہے کہ آپ کو ان کیس ایسی کوئی کال آتی ہے کہ آپ کی والدہ، آپ کا والد، اللہ نہ کرے وہ کسی کے ہاتھ سے شکار ہو گیا، فوراً پہنچے، تو آپ نے اپنے بچوں کو یہ کہنا ہے کہ نہیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے کسی بڑے کو، یعنی کہ انکل کو، چاچے کو، تائے کو، مامے کو، کسی کو بھی کال کریں کہ ابو کی کال آئی ہے، جب فلاں جگہ کو راستہ ہوا وہاں پہنچے. خود بچوں نے نہیں جانا، ہو سکتا ہے نا آگے کوئی جال بچھا ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہمیں، بہت سارے اسکیم ہے، سبھی اسکیم
ان سے محفوظ رکھے، اور یہ جو مرضیوں والا تھا یعنی غیر ضروری جو پریشانیاں ہیں ان سے محفوظ رکھے. اپنا رکھیے گا ڈھیروں ڈھیر خیال اس والے چینل کا بھی. پھر ملنے ہیں جو اجازت خراب والے.